ہاتھی والوں کا انجام۔ وقت اور جگہ پہ حکمرانی اللہ کی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کون سی جگہ پہ کب کون سا واقعہ ہونا ہے، کسے یاد رکھا جانا ہے، کسے یاد رکھنے کے لیے حوالہ بننا۔ جب آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں چند ہفتے رہ گئے تو ایک سرپھیرے ہاتھی والے کے مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا منظر لکھا گیا۔ وہ منظر بھی کہ جب ہاتھی والا لشکر مکہ پہ چڑھائی کے لیے مکے کی حدود میں پاؤں رکھے تو سمندر سے پرندوں کے غول آئیں، ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں ہوں، تیز ہوا کے جھکڑ چلیں، پرندوں کی گرائی ہوئی کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے مکہ پہ حملہ کرنے والے لشکر پہ برسیں کہ سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو جائے، کھال ادھڑ جائے لوگوں کی، جسم سے ہاتھ پاؤں جھڑ جائیں، جدھر کنکر لگے کھال سے گزر جائے۔ ایسے گستاخ لوگ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ ایسا ہی ہو گیا، وہ واقعہ یاد رہ جانے والا تھا۔ اس یاد سے دو نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا گھر لاوارث نہیں، خدا اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ دوم یہ کہ اس گھر کی طرف سارے جہاں کو موڑنے والے کی آمد ہے۔ ہاتھی والے کا نام ابرہہ تھا، وہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ یمن میں اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا اور سوچا کہ سارے عرب کو اس کلیسا کی طرف لائے۔ عرب والے تو مکہ میں بنے کعبہ کی طرف طواف اور حج کے لیے جاتے تھے۔ اس نے عربوں کا رخ موڑنے کی خاطر کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ 10,000 کا لشکر لے کر یمن سے نکلا، صنع سے براستہ خصم طائف پہنچا اور مکہ سے چند میل دور مغمر پہ آ کر پڑاؤ ڈال دی۔ ابرہہ سے پہلے یمن پہ یمنیوں ہی کی حکومت تھی، 115 قبل مسیح سے 525 عیسوی۔ پرانے وقتوں میں یمن کا حکمران طبع کہلاتا تھا۔ شہر سے حضر موت تک کے علاقے کو یمن کہتے تھے۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ صنع اور زیبد، تعز اور عدن اس کے معروف شہر تھے۔ زمانہ قدیم میں وہاں لوگوں نے 70 وادیوں میں بارش کے پانی کو ایک جگہ روکنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی، سدم عرب، حاجتوں کی دیوار۔ اس میں 20 دروازے لگائے، ایک بڑا ڈیم بنا لیا۔ 800 قبل مسیح کی بات ہے یہ۔ اس ڈیم سے آپ پشی کے لیے نہریں نکالیں، اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا، انگور اور زیتون کے باغ لگائے، پھول اور اناج سے وہ لوگ مالا مال ہو گئے۔ کہتے ہیں یمن کے باغوں میں پھل اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ان باغوں کے اندر سے ایک عورت سر پہ خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی تو ایک سرے سے چلتی چلتی جب دوسرے سرے تک پہنچتی تو عجیب واقعہ ہوتا۔ کسی پھل کو ہاتھ نہ بھی لگاتی تو گھنے پھلدار درختوں کے نیچے سے گزرتے گزرتے اس کے سر پہ رکھی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول تھا، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، خوشحالی تھی۔ یہ سبا بن یارب کے زمانے کا یمن تھا۔ پھر وہ ناشکرے ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو روک کے رکھے کھڑے بان میں چوہے چھوڑ دیے۔ کہتے ہیں چوہوں کے بل عمر بن عامر لخمی، جو قوم سبا کا امیر تھا، اسے نظر آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب سدم عرب کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ڈیم کے باندھ ٹوٹے تو اس کے گرد گرد نشیب میں کھڑی کھیتیاں، باغ، باغیچے، بستیاں، گھر، گلیاں، بازار، سب کچھ بہہ جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں یمن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کہنہ تھی۔ اس نے حساب لگا کر اپنے میاں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہ ہو جائے گا۔ کہنہ بیوی کی بات سن کے اس کے کان تو کھڑے ہوئے تھے، مگر جب اپنی آنکھوں سے بند کی دیوار میں چوہوں کے بل دیکھے تو سمجھ گیا اب یہ علاقہ نہیں بچتا۔ بندہ چالاک تھا، اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنے دل کی بات سچ سچ لوگوں کو بتا دے گا تو شور مچ جائے گا، اسے اپنی چھوڑی جانے والی زمینوں، فصلوں، باغوں اور گھروں کا کچھ معاوضہ بھی نہ ملے گا۔ اس نے ایک سازش تیار کی، اپنے ایک ناسمجھ بیٹے کو بلا کے کچھ سکھایا۔ اسے کہا لوگوں کے سامنے میں کسی بات پہ تمہیں ڈانٹوں گا اور ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں، جواباً تم بھی میرے ایک تھپڑ رسید کر دینا۔ منصوبے کے مطابق جب لوگوں کے روبرو اس کے بیٹے سے ہی گستاخی ہو گئی
تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ جہاں اولاد باپ کی بے ادبی کرے، میں یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے باغ، میری زمینیں، میری حویلیاں کسی نے خریدنی ہے تو خرید لے، میں جا رہا ہوں یمن چھوڑ کے۔ پہلے تو لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ ڈٹا رہا تو لوگوں نے سوچا کہ اونے پونے داموں اس کی جائیداد خریدیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے سب کچھ بیچا اور اپنے خاندان کو لے کر ترک سکونت اختیار کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی اور قبائل بھی نکل پڑے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو خاتون قیلہ کی اولاد تھے وہ بھی نکل پڑے۔ کئی مقامات سے ہوتے ہوئے یہ قبائل عرب کے مختلف مقامات میں فروکش ہو گئے۔ اوس اور خزرج یثرب میں جا ٹھہرے، خزاعہ مکہ میں رک گئے۔ کچھ از سراہ میں ٹھہر گئے، کچھ از امان میں۔ 4 قبائل شام کی طرف نکل گئے۔ ان میں خم، جذام، عاملہ اور غسان کے قبیلے تھے۔ پھر صدم آرم کے بن ٹوٹ گئے۔ سیلاب آیا، یمن کی بستیاں، فصلیں اور باغ تباہ ہو گئے۔ سیل ارم سے بہت سے لوگ ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، لوگ متفرق ہو گئے۔ بہت سے لوگ ادھر ہی گئے جدھر ان کے پہلے جاننے والے گئے تھے۔ جو یمن میں نسبتاً اونچائی پہ آباد تھے وہ رکے رہے، یمن میں ٹھہرے رہے۔ لوگوں میں 6 قبائل تھے جو بدستور یمن میں مقیم رہے۔ یہ قبائل تھے مزہج، انمار، اشری، ججیلہ اور حمیر۔ یمن کی انہی قبائل میں سے کچھ حکمران بھی تھے۔ ایک ان میں سے ربیہ بن نصر تھا۔ وہ یمن کا بادشاہ تھا، اسے طبع یمن کہا جاتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ پریشانی سے اٹھا، اٹھتے ہی اپنے قلم رو کے سب کاہن، ساحر، قیافہ شناس اور نجومی دربار میں طلب کی۔ کہنے لگا، میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے، بہت مضطرب اور بے چین ہوں، مجھے تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کہنے والے بولے، حضور خواب سنائیں۔ بادشاہ بولا، اگر میں خواب سنا کے تعبیر سننے لگا تو میری تسلی نہ ہوگی، مجھے میرا خواب بھی تم سناؤ اور تعبیر بھی کہو۔ ایک درباری بولا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کا ارادہ یہی ہے تو پھر شک اور ستی کو طلب کیجیے، ان کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر جواب کا سوال۔ شک اور ستی کو دربار میں طلب کیا گیا۔ ستی پہلے پہنچ گئے۔ بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے آگ کا الاؤ دیکھا ہے۔ آگ تاریکی سے نکل کے ہر زی روح کو ہڑپ کر رہی، اس کی روشنی تہامہ میں پھیل گئی۔ بادشاہ بیٹھا بیٹھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ بولا، صحیح کہتے ہو، اب تعبیر کہو۔ ستی کہنے لگا، بادشاہ، سنگلاخ وادیوں کے درمیان ہر زی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں حبشی غالب آ جائیں گے، ابین تہ جرش ان کا قبضہ ہوگا۔ بادشاہ سٹپٹایا اور بولا، بڑے دکھ کی بات ہے، یہ کب ہوگا؟ میرے عہد میں یا میرے بعد؟ ستی نے تسلی دی، نہیں بادشاہ، ابھی نہیں، 60 یا 70 سال بعد۔ شاہ نے پوچھا، ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ستی کہنے لگا، ختم ہو جائے گی 70 سال بعد، کچھ قتل ہو جائیں گے، کچھ فرار۔ بادشاہ پوچھنے لگا، ان سے نبرد آزما کون ہوگا؟ ستی نے کہا، عدم کا ارم ذی یزن حملہ آور ہوگا۔ شاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر وہی حکمران رہیں گے یا ان کی حکمرانی بھی ختم ہو جائے گی؟ ستی نے کہا، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ کون ختم کرے گا ان کی حکمرانی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ستی نے کہا، ایک پاک باز اللہ کا پیغمبر جس پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، یہ نبی کس قبیلے سے ہوگا؟ ستی نے کہا، غالب بن فہر کے خاندان سے، اور قیامت تک اس کی قوم پھر یمن پر حکمرانی کرے گی۔ بادشاہ اچنبھے سے بولا، قیامت کیا چیز ہے؟ ستی نے کہا، جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہیں، دنیا نے ختم ہونا ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ جی بادشاہ سلامت، ہر شے ختم ہو جائے گی، اگلے پچھلے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نیک سرخرو ہوں گے اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ بادشاہ نے پوچھا، جو تو کہہ رہا ہے کیا سچ ہے؟ ستی نے کہا، شام کی سرخی، رات کی تاریکی اور چاند کی روشنی کی قسم، جو کچھ کہا ہے وہ حق سچ ہے۔ بادشاہ ساری باتیں سن کے خاموش ہو گیا۔ شک کاہن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے ستی کی بتائی ہوئی باتیں اخفا رکھیں اور اسے کہا، میرا خواب بتاؤ۔
شک نے بھی ایک قسم کھائی اور کہا بادشاہ آپ نے ایک بڑی آگ دیکھی ہے جو ہر زندہ کو کھا جاتی ہے۔ پھر اس نے تعبیر بتانی شروع کی، وہ بھی کم و بیش وہی تھی جو سطیح نے بتائی تھی۔ دونوں کہنوں سے اپنے خواب کی ایسی تعبیر سن کے بادشاہ کا مزید بادشاہی کرنے کو جی نہ چاہا۔ جس دنیا نے ایک دن فنا ہو جانا ہے اس پہ حکمرانی کیوں کروں؟ جب ہر شے کا ایک دن حساب دینا ہے تو کسی شے کا حصول کیوں چاہوں؟ اس کے سینے میں مہاتما بدھ کا دل دھڑکنے لگا۔ دل پہ گہرا اثر ہوا۔ اپنے بال بچوں کو شاہ صابور بن خزاعہ کے نام مکتوب دے کر عراق کی طرف بھیج دیا۔ اس نے انہیں ہرا میں آباد کر دیا۔ خود سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں ریگستان میں گم ہو گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر یمن میں ایک اور بادشاہ ہوا، طبع ابی کرب حسان بن بطان اسد۔ وہ ایک بار اپنی کچھ فوج لے کر سفر پہ نکلا۔ راہ میں یثرب آیا، اپنے بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آگے نکل گیا۔ واپس پلٹا تو اسے علم ہوا کہ یثرب کے ایک شخص عمر بن طلحہ نجاری کے ہاتھوں اس کا بیٹا مارا گیا۔ کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا عمر کے باغ سے کھجوریں توڑ رہا تھا۔ عمر نے درانتی ماری، وہ ایسی لگی کہ وہ مر گیا۔ بادشاہ یہ خبر سن کے بے پھر گیا، بولا یثرب کو تباہ کر دوں گا۔ لڑائی شروع کر دی، دن بھر لڑائی ہوتی رہتی۔ نجاری سارا دن بادشاہ سے برسرے پیکار رہتے۔ رات ہوتی تو بادشاہ اور اس کی فوج کی میزبانی میں جت جاتے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اصل میں اپنے پرانے رشتہ دار اوس و خزرج کی مدد کے لیے آیا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ وہاں کے یہودیوں نے ان پہ دست درازی کی۔ وہ ان سے لڑائی کرنے لگا تو اس کا بیٹا عمر کے ہاتھ سے اتفاقاً مر گیا۔ اس وقت بادشاہ نے طے کر لیا کہ یثرب کو برباد کر دے۔ بات کچھ بھی ہو، لڑائی ہوئی تھی۔ یثرب میں یہودی قبائل میں سے 2 یہودی عالم ایک دن بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے گزارش کرنے لگے کہ سرکار اس شہر کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کا نقصان ہوگا، آپ کسی آفت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بادشاہ بولا کیوں؟ دونوں یہودی عالم بولے بادشاہ سلامت، یہ مقدس جگہ ہے، یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ روک لیے۔ یہودی علماء کی کچھ اور بھی باتیں اس نے سنی، وہ ان کا قائل ہوتا گیا۔ آخر انہیں کہنے لگا میرے ساتھ یمن چلو۔ یثرب سے طبع اپنی فوج لے کر یمن کی طرف پلٹا۔ راہ میں مکہ آ گیا۔ جب وہ سفر میں تھا تو اسے حزیل بن مدرکہ کے کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا آپ کو ایک عظیم خزانے کا پتہ بتائیں۔ بادشاہ بادشاہوں کی طرح لالچی بھی تھا، بولا بتاؤ۔ سیم و زر، یاقوت و جواہر سے بھرپور۔ بادشاہ کہنے لگا بولو کدھر ہے؟ وہ بولے مکہ میں ایک گھر ہے کعبہ۔ بادشاہ نے ادھر کا رخ کر لیا۔ بادشاہ کی فوج میں وہ یہودی عالم بھی تھے۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کی فوج کا کعبہ کی طرف جلغار کا ارادہ دیکھا تو فوراً بادشاہ کے پاس پہنچے اور بولے کیوں اپنی اور اپنی فوج کی تباہی کا ارادہ کیا؟ بادشاہ نے حزیل بن مدرکہ والوں سے سنی بات سنائی۔ یہودی عالم سر پکڑ کے بولے بادشاہ سلامت، کہنے والے آپ کے خیر خواہ نہیں دشمن تھے۔ جانتے ہیں آپ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ روئے زمین پہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ خود اس کا محافظ ہے، جو اس کی طرف برے ارادے سے نکلتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آپ کی اور آپ کی فوج کی ہلاکت اور تباہی کے لیے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے، اس سے باز آ جائے۔ یہی شہر تو ہے اس نبی آخر کا جنہوں نے یہاں سے یثرب جا کے آباد ہونا ہے۔ بادشاہ سہم گیا اور بولا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے دل میں برا ارادہ کیا، اب کیا کروں؟ وہ بولے وہی کریں جو یہاں پہ پہنچنے والا کرتا ہے، اس کی تعظیم کریں، طواف کریں، قربانی دیں، سر منڈوائیں اور عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ بولا تم لوگ کیوں طواف کے لیے ادھر نہیں آتے؟ وہ بولے یہ ہمارے ہی جد امجد مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا گھر ہے، یہاں کے لوگوں نے ادھر بت رکھ دیے، اس لیے ہم ادھر آنے سے کتراتے ہیں۔ بادشاہ نے حزیل بن مدرکہ کے جن لوگوں نے اسے غلط راہ پہ چلانے کی کوشش کی تھی انہیں سزا دی اور خود مکہ جا کے کعبہ کا طواف کیا، سر منڈایا، 6 دن وہاں قیام کیا، لوگوں کو گوشت کھلایا، شہد ملا، پانی پلایا۔
وہیں قیام کے دوران اسے خواب آیا کہ کعبہ پہ غلاف چڑھا ہے۔ پہلے اس نے کھدر کا غلاف چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بہتر غلاف چڑھایا جائے۔ اس نے یمن کے معافری کپڑے کا غلاف چڑھایا، پھر خواب آیا اس سے بھی بہتر۔ تب اس نے دھاری دار سرخ کپڑے کا غلاف بنوا کے چڑھایا۔ مورخین کہتے ہیں طبا یمن وہ پہلا شخص ہے جس نے بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا، اور کعبہ کے متولی جرم قبیلہ کو تاکید کی کہ بیت اللہ میں صفائی رکھیں۔ یمن کا بادشاہ واپس یمن پہنچا تو اس کے ساتھ یثرب کے دونوں یہودی عالم بھی تھے۔ بادشاہ نے اپنے ہم وطنوں کو یہودی کی طرف بلایا اور کہا کہ یہ بت پرستی سے بہتر ہے۔ اس کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ طے یہ پایا کہ ایک آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، وہی آگ دو ٹوک فیصلہ کرے گی، ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور مظلوم اور سچے کو کچھ نہیں کہتی۔ چنانچہ یمنی لوگ اپنے بتوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یہودی عالم اپنے صحیفوں کو حمائل کیے ہوئے ادھر پہنچے۔ آگ الاؤ سے نکلی اور بت پرستوں کی طرف لپکی تو وہ ڈر کے دور ہونے لگے۔ یہودی علماء اپنے صحیفوں کو گلے میں لٹکائے صحیح سالم آگ سے نکل آئے۔ آگ کے فیصلے سے حمیر قبیلہ کے بہت سے لوگ یہودیت کے قائل ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں نہ آئے تھے، اور وہ یہودی اپنے عہد کے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے یثرب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے طور پہ پہچانا تھا اور مکہ کی صحیح تعظیم کی تھی۔ انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں سن کے طبا یمن اسد حمیری نے یہ اشعار کہے تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ خالق ارواح کے رسول ہیں۔ اگر میری عمر دراز ہوئی تو میں ان کا وزیر اور حامی ہوں گا، ان کے دشمنوں سے لڑوں گا اور ان کے دل سے ہر رنج و الم کو دور کروں گا۔ یہ اشعار ابو ایوب انصاری کے پاس محفوظ تھے اور انصار یہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔ کتاب القبور میں ابن الابی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ صفا میں ایک قبر کی کھدائی سے دو عورتوں کے دفن جسم نکلے۔ ان کے ہمراہ ایک نقرئی تختی پہ آب زر سے یہ عبارت کندہ تھی: یمس اور حبی دختران طبا کی یہ قبر ہے۔ یہ دونوں اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اقرار کرتی ہوئی فوت ہوئی۔ اسد حمیری کے بعد حسان بن طبان اسد تخت نشین ہوا۔ یہ خاتون یمامہ زرقہ کا بھائی تھا۔ اس نے عرب و عجم کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا، مہم پہ نکلا، عراق پہنچا اور حمیری اور یمنی قبائل اس کے خلاف ہو گئے۔ واپس لوٹتے وقت انہوں نے اس کے بھائی عمر کے ساتھ ساز باز کی۔ منصوبہ یہ بنایا کہ عمر اپنے بھائی حسان کو قتل کر دے اور وہ سب اسے بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ سب اس سازش میں متفق تھے سوائے زرین حمیری کی۔ زرین حمیری نے عمر کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ وہ ارادے سے باز نہ آیا تو زرین حمیری نے دو شعر لکھ کے عمر کے پاس امانت رکھ چھوڑے: سنو، جو شخص راحت کی نیند کے بدلے بے خوابی کا خریدار ہو وہ سیاہ بخت ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ رات بسر کرے۔ حمیر نے بے وفائی کر کے خیانت کی ہے، اللہ کے پاس زرین معذرت خواہ ہے۔ عمر اپنے بھائی حسان کو قتل کر کے یمن آ گیا۔ بادشاہ تو بن گیا مگر نیند اس پہ حرام ہو گئی۔ بے خوابی میں مبتلا ہوا تو اس نے طبیبوں اور کاہنوں سے رجوع کیا۔ انہوں نے تشخیص کی کہ جو شخص ناحق اپنے کسی بھائی یا عزیز کا خون کر دے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی، وہ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جان کے اس نے بھائی کو قتل کرنے کا مشورہ دینے والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب زرین کو قتل کے لیے پکڑا تو اس نے کہا: میرا تیرے بھائی کے قتل سے تجھے منع کرنے کا ثبوت تیرے پاس موجود ہے۔ عمر نے پوچھا: وہ کیا؟ زرین نے اس کے پاس رکھوائے اپنے لکھے ہوئے اشعار کی طرف اسے متوجہ کیا۔ کاغذ کھول کے پڑھتا گیا تو اس پہ اشعار لکھے تھے۔ اسے چھوڑ دیا گیا مگر عمر خود اسی مرض سے مر گیا۔ یمن طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ ایک حمیری جس کا نام لخنیہ جنوب ذو شناتر تھا، جو شاہی خاندان سے نہیں تھا،
وہ زور بازو سے سلطنت پہ قابض ہو گیا۔ اہم لوگوں کو اس نے مروا دیا، شاہی خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ کئی بری عادتوں کا عادی تھا۔ ایک اس کی بری عادت لوتی ہونا بھی تھی۔ ایک بالا خانہ خاص اس بری حرکت کے لیے اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس کا خصوصی شکار شاہی خاندان کے لڑکے تھے۔ بری حرکت کے بعد وہ مسواک منہ میں لے کر بالا خانے سے نیچے جھانکتا تاکہ محافظوں کو علم ہو جائے کہ وہ بالا خانے سے نکل آئے۔ ایک دن اس نے ذرا زنواس بن تبان اسد برادر حسان کو بلا بھیجا۔ یہ لڑکا حسین و جمیل تو تھا ہی، ہوش مند بھی تھا۔ اس نے ایک تیز دھار چھری جوتے میں چھپائی۔ بالا خانے میں جب لخریاں اس کی طرف لپکا تو اس نے اسے مار دیا اور چھری سے اس کا سر کاٹ کے بالا خانے کے باہر دروازے کے ساتھ بنے طاق میں رکھ دیا، جس سے وہ نیچے جھانکا کرتا تھا۔ منہ میں اس کے مسواک رکھ دی۔ محافظوں نے اپنے بادشاہ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو زنواس کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زنواس ان کے پرانے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ فوراً با اتفاق اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وہ حمیر کی طرف سے یمن کا آخری بادشاہ تھا۔ انہی دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور کئی نیک اور پاک باز لوگ عیسائی ہوئے۔ ان پہ سختیاں کی گئیں تو وہ دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں انہی پاک لوگوں میں ایک فیمیون نامی عابد، زاہد اور مستجاب الدعوات عیسائی تھا۔ اپاہجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کرتا، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ فیمیون مزدور آدمی تھا۔ ایک دن کسی بدو نے پکڑ کے اسے نجران میں فروخت کر دیا۔ اس کا آقا اس سے دن بھر کام لیتا۔ رات کو فیمیون جس کمرے میں قیام کرتا، وہاں عبادت کرتا، وہ کمرہ روشنی سے جگمگا جاتا۔ اس کے آقا نے یہ منظر دیکھ لیا، بڑا حیران ہوا۔ نجران میں سب بت پرست لوگ تھے۔ وہاں وہ لوگ ایک بڑے کھجور کے درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اس درخت پہ انہوں نے سونے چاندی کے زیور چڑھائے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کھجور کے درخت والا بت ان کا محافظ ہے۔ ایک دن فیمیون نے اپنے آقا کو کہا، اس پہ زیور نہ چڑھاؤ، انہیں ضائع نہ کرو۔ آقا نے کہا، یہ ہمارا نگہبان خدا ہے۔ فیمیون نے کہا، اگر میں دعا کروں تو یہ گر جائے۔ اس کے آقا نے کہا، ناممکن۔ فیمیون نے دعا کی، ایک طوفان آیا، جھکڑ چلا اور سونے چاندی سے لدا ہوا کھجور کا درخت جڑ سے اکھڑ گیا، زمین پہ گر گیا۔ نجران کے لوگ فیمیون کی یہ کرامت دیکھ کے بت پرستی سے تائب ہو کے عیسائی ہو گئے۔ یمن میں اس واقعے کی خبر پہنچی تو زنواس شاہ غصے میں یمن سے فوج لے کر نجران آ پہنچا۔ بولا، موت اور یہودیت میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ایک بڑی کھائی میں آگ جلا لی۔ نجران کے بے گناہ لوگوں کو اس آگ میں دھکیل کے جلا دیا، مار دیا۔ کہتے ہیں وہ 20,000 لوگ تھے۔ یہ واقعہ سورۃ بروج قرآن آیت نمبر 10 سورۃ نمبر 85 میں مذکور ہے۔ کہتے ہیں اہل نجران میں سے ایک عیسائی زندہ بچا۔ اس کا نام تھا دوست صالبان۔ کسی طرح وہ کیسر کے دربار میں پہنچا۔ کیسر عیسائیوں کی عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ تھا۔ سارا واقعہ اسے بتایا کہ یمن کے بادشاہ نے نجران کے سارے عیسائیوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ مدد کی فریاد کی۔ کیسر نے کہا، تمہارا علاقہ دور ہے، براہ راست ادھر سے فوج بھیجنے کی بجائے میں آپ کے قریب حبشہ کے نجاشی کو تعاون کے لیے لکھتا ہوں، وہ بھی ہمارا آپ کا ہم مشرب عیسائی ہے۔ 2 سال بعد کیسر کا حکم نامہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے 70,000 فوج تیار کی۔ ریاض کو اس فوج کا کمانڈر بنایا اور یمن پہ حملے کے لیے بھیج دیا۔ اس فوج میں ریاض کے ساتھ ابرہہ اشرم بھی تھا۔ ریاض نے سمندر کو کشتیوں سے پار کیا، یمن کے ساحل پہ فوج اتاری اور زنواس کو شکست دے کر یمن پہ قبضہ کر لیا۔ ریاض کئی سال تک یمن کا حکمران رہا۔ پھر ابرہہ نے بغاوت کر دی۔ حبشہ کی فوج 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ جنگ و جدل کی نوبت آ گئی۔ جنگ شروع ہونے لگی تو ابرہہ نے ریاض کو کہا کہ ایک تجویز ہے۔ ریاض نے پوچھا، کیا؟ ابرہہ نے کہا، دونوں طرف ہماری فوج ہے، ہم لڑے تو دونوں طرف تباہی ہے۔ ایک طریقہ ہے۔ ریاض نے پوچھا، وہ کیا؟
ابرہہ بولا، ہم دونوں آپس میں لڑتے، ہماری فوجیں کھڑی دیکھیں، جو جیت گیا دونوں طرف کی فوجیں اس کی۔ ریاض مان گیا۔ ابرہہ چالاک اور عیار آدمی تھا، پست خد کا، بھاری بھرکم سیاہ چہرہ۔ ریاض خوش شکل، لمبا، بہادر آدمی تھا۔ دونوں کی دست بدست لڑائی شروع ہوگی۔ ریاض نے کوئی چالاکی نہ کی۔ ابرہہ نے اپنی پشت پہ اپنا ایک غلام عتودہ کھڑا کر لیا۔ لڑائی شروع ہوئی، ریاض نے وار کیا۔ برچھے سے ابرہہ کا ناک اور اوپر والا ہونٹ کٹ گیا۔ اسی سے اس کا لقب اشرم پڑا۔ ابرہہ کے پیچھے چھپا غلام عتودہ فوراً ریاض پہ حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں طرف کی فوج کے دھڑوں نے ابرہہ اشرم کو حاکم مان لی۔ ریاض کی ابرہہ نے دیت ادا کر دی۔ یہ خبر شاہ حبش کو ملی تو وہ سخت خفا ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ یمن کی مٹی کو روندے گا اور ابرہہ کی پیشانی کے بال کاٹ کے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ابرہہ مکار آدمی تھا۔ اسے شاہ حبش کے غصے کا علم ہوا تو ایک تھیلے میں یمن کی مٹی ڈالی اور اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کے مٹی کے اوپر رکھے اور اسے شاہ حبش کی خدمت میں ارسال کر دی۔ ساتھ خط تھا، عالی مرتبت ریاض آپ کا غلام تھا، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ ہمارا آپس میں اختلاف تھا، میں آپ کے مفادات کا زیادہ حامی اور محافظ ہوں، زیادہ مطیع اور تابع فرمان ہوں۔ آپ کے حلف کا علم ہوا، اپنے سر کے بال خود کٹوا کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ ساتھ ارض یمن کی خاک سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ آپ اس مٹی کو روند کر اور میرے کٹے بالوں کو اس مٹی میں ملا کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ شاہ حبشہ راضی ہو گیا اور ابرہہ اشرم کو یمن میں راج کی اجازت دے دی۔ یہ 543 عیسوی کی بات ہے۔ ابرہہ کے دل میں کھٹکا لگا تھا کہ شاہ حبش کو راضی رکھنا۔ اس نے صنعا میں ایک عظیم الشان کلیس نام کا ایک کلیسا تعمیر کروایا۔ اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ وہ عربوں کو کعبے سے موڑ کے اس کلیس کی طرف لائے گا۔ اس نے کلیس کی تعمیر و تزئین کی رودات بھی شاہ حبش کو لکھی۔ کہتے ہیں ابرہہ کے اس مکتوب کا علم مکہ کے پڑوس میں رہتے ایک کنانی عرب کو ہوا تو اس نے انتقام میں کلیس کے اندر گندگی پھیلا دی اور واپس حجاز چلا گیا۔ ابرہہ کو علم ہوا تو بہت مشتعل ہوا۔ نہایت غضبناک ہو کر اس نے حلف اٹھایا کہ وہ کعبہ پہ حملہ کر کے اسے مسمار کر دے گا۔ یہ 571 عیسوی کی بات ہے۔ وہ 60,000 سپاہ کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ اپنی دہشت دکھانے کے لیے فوج میں ایک ہاتھی بھی ساتھ رکھا۔ بعض روایات میں کہ 1 سے زیادہ ہاتھی تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ 11 ہاتھی تھے۔ بہرحال ایک ہاتھی کا ہونا طے ہے۔ کئی عرب فوجیں اس کی فوج کے راہ میں مزاحم ہوئیں مگر کوئی اس کے لشکر کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ ذوالفر اشراف یمن میں سے تھا۔ وہ راہ روکنے آیا مگر ہار گیا۔ ابرہہ اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا، مجھے قتل کر کے کیا ملے گا؟ زندہ ساتھ رکھ لو، شاید کبھی میری مدد درکار ہو۔ ابرہہ مان گیا، گرفتار کر کے ساتھ لے گیا، مارا نہ۔ خشتم کے علاقے میں اس کی فوج پہنچی تو نفیل، کچھ عرب قبائل، شہران اور ناحس کو لے کر ابرہہ کو روکنے آ گئے مگر وہ بھی شکست کھا گئے۔ اس نے بھی ذوالفر کی کہانی سنی تھی، اسی کی طرح اس نے بھی درخواست کی اور قیدی بن کے ابرہہ کے لشکر میں ساتھ چلتا ہے۔ وہ لشکر طائف پہنچا تو وہاں بنی ثقیف کا سردار مسعود بن محتسب شہر کے باہر آ حاضر ہوا اور بولا، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا بت کدہ لات وہ معبد نہیں جسے آپ تباہ کرنے نکلیں۔ آپ جس کعبہ کو گرانے آئے ہیں وہ مکہ میں ہے، ہم آپ کے ہمراہ گائیڈ روانہ کر دیں۔ ابرہہ نے تجویز مان لی۔ بنی ثقیف نے ابو رغال کو مکہ کی راہ بتانے کے لیے ابرہہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مغمس مقام تک ابو رغال ابرہہ کی فوج کو لے گئے۔ وہاں آ کر اسے موت آ گئی، وہیں اسے دفنا دیا گیا۔ عرب آج تک اس جگہ پہ اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں کہ وہ برا آدمی تھا، کیوں مکہ کا راستہ بتانے ابرہہ کے ساتھ آیا۔ مغمس میں ابرہہ نے پڑاؤ ڈال دی۔ شروع گرمیوں کے دن تھے۔ یہ 571 کی بات ہے۔ عربی مہینہ محرم کا تھا۔ 60,000 کی فوج کو کھلانے پلانے کے لیے ابرہہ نے لوٹ مار تو کرنی تھی۔ اسود بن مفعود حبشی کو ایک فوجی دستہ دے کر ابرہہ نے روانہ کیا۔
وہ اہل تہامہ اور قریش کی بھیڑ بکریاں اور سینکڑوں اونٹ پکڑ کے لے آیا۔ انہی میں سے سیدنا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اگلے دن ابرہہ نے حنات حمیری کو مکہ کی طرف بھیجا کہ اس بستی کے رئیس اور سردار کو لے کر آؤ۔ سیدنا عبد المطلب اپنی قوم کے رئیس اور قبیلہ کے سردار تھے۔ حنات حمیری کے ساتھ ابرہہ کے پڑاؤ میں چلے گئے۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا تھا، قالین بچھے تھے، ٹھنڈے میٹھے مشروب سے بھری سرائیاں پڑی تھیں، سونے چاندی کے ضرور تھے۔ سیدنا عبد المطلب شاہی خیمے کے باہر پہنچے تو بتانے والے نے ابرہہ کو بتایا کہ حضور، یہ قریش کے رئیس ہیں، زمزم کے مالک ہیں، لوگوں کے خورد و نوش کا اہتمام کرتے ہیں، وحشی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گوشت کھلاتے ہیں۔ خود بھی عبد المطلب لمبے دراز قد، وجیح اور حسین و جمیل، پروکار، روشن چہرے والی شفیق بزرگ ہستی تھے۔ ابرہہ انہیں دیکھتے ہی اپنے تخت سے اتر کے بڑے تپاک سے ملا اور نیچے بچھے ہوئے قالین پہ تکیے کے پاس آ بیٹھا اور انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر ترجمان کے ذریعے بولا، ان سے پوچھ یہ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا بولے، میرے 200 اونٹ آپ کے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ سیدنا کی یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا، بولا، میں تو آپ کی پروکار شخصیت کو دیکھ کے مرعوب ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے میری نظر میں آپ کو بے وقار کر دیا۔ آپ اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، بیت اللہ کا نام بھی نہیں لے رہے، جو آپ کا اور آپ کے اجداد کا دینی مرکز ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اسے مسمار کرنے آیا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب ابرہہ کی بات سن کے مسکرائے اور بولے، بادشاہ، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ ہی مانگوں گا۔ رہی بات بیت اللہ کی، تو بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اس سے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ ابرہہ بولا، وہ میرے حملے سے نہ بچ سکے گا۔ عبد المطلب پھر مسکرائے اور کہا، ویسے آج تک اس نے کسی کو اپنے گھر میں مسلط نہیں ہونے دیا۔ بہرحال آپ جانیں اور وہ جانیں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ خاموشی سے سیدنا عبد المطلب کو دیکھتا رہا، اونٹ اس نے واپس کر دی۔ سیدنا عبد المطلب واپس پلٹے، اپنے لوگوں کو کہا، ضروری سامان لے کر اطراف کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ پھر قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم میں گئے اور کعبہ کے دروازے کی کنڈی کھڑکا کے بولے، الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب نہ آ جائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اپنے حرم کو ان سے بچا، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کے سیدنا عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھے۔ اگلا دن 10 محرم تھا۔ ابرہہ جو حرم کی حد پہ اپنا 60,000 کا لشکر لیے کھڑا تھا، حملہ کر دیتا۔ لشکر کے آگے اس نے محمدد نام کا ہاتھی رکھا۔ کعبے کی طرف ہاتھی کا منہ کیا تو یک لخت ہاتھی بیٹھ گیا۔ فیلبان انیس نے بہت کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ آخر اس کا رخ مکے سے ہٹا کے کسی اور طرف کیا تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگا۔ فیلبان نے پھر روکا، مکے کی طرف اس کا چہرہ موڑا تو وہ پھر ادب سے سر جھکا کے پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گیا۔ فیلبان لوہے کے آنکس مارتا رہا مگر ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل سا اٹھا۔ ابرہہ کی فوج کے قریب وہ بادل آیا تو وہ پرندوں کا ایک غول تھا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں۔ کنکر چنے کے دانے کے برابر تھے، جس پہ وہ کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ ساتھ زور کی آندھی، طوفان اور جھکڑ۔ کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے ابرہہ کی فوج پہ برسیں کہ اس کی سپہ ادھڑ گئی، کھال میں موریاں ہو گئی، جدھر کنکری گرتی جسم سے گزر جاتی۔ ابرہہ کے سپاہیوں کے جسموں سے بازو اور ٹانگیں کٹنے لگیں، ہاتھوں کی پوریں ہتھیلیوں سے جھڑنے لگیں،
افراتفری میں وہ جس راستے سے آئے تھے اسی طرف بھاگے۔ وہ نفیل حمیری کو تلاش کرنے لگے کہ ان کو یمن کا راستہ بتائے۔ نفیل نے اس لمحے یہ شعر کہے: ہیرونیا، ہماری طرف سے تمہیں سلام، صبح دم تم سے آنکھ ٹھنڈی ہو۔ ہیرونیا، جو کچھ ہم نے موصف کے پاس دیکھا، اگر تو دیکھتی تو حیران رہ جاتی، اور خدا کرے تو اسے نہ دیکھے، ایسے میں تو مجھے معذور سمجھتی اور میرے کارنامہ کی تعریف کرتی اور جدائی میں رنجیدہ نہ ہوتی۔ جب میں نے پرندوں کو دیکھا تو اللہ کی تعریف کی۔ میں پتھروں سے ڈرا ہوا تھا جو ہم پہ گرائے جا رہے تھے۔ قوم کا ہر فرد نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا میں حبشیوں کا مکروس ہوں۔ عجب منظر تھا، 60,000 کا لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں فیتی فیتی ہو رہا تھا۔ لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، راستے لاشوں سے بھرے تھے۔ ابرہہ کو بھی کنکر لگے، اس کا جسم ٹوٹ گیا، بازو الگ ہوئے، ٹانگیں ٹوٹی، چہرہ پگھل گیا، جسم پھول گیا، مگر اسے اس وقت تک موت نہ آئی جب تک یمن نہ پہنچ گیا۔ کہتے ہیں یمن پہنچ کے مرنے سے کچھ دیر پہلے اس چڑیا کے ایک چوزے کی مانند ہو گئی، جس کے جسم پہ کوئی بال تھا نہ اعضاء۔ کہتے ہیں اسی سال عرب میں چیچک کا مرض بھی دیکھا گیا۔ رہ گزاروں میں ہرمل، تم اور مرار جیسے تلخ پودے بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ عرب کی تاریخ میں یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ وہ سال یاد رکھا گیا۔ اسے عام الفیل کہا جانے لگا، یعنی ہاتھی والا سال۔ اس واقعے کے کوئی 61 دن بعد 12 ربیع الاول بروز سوموار کو میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین لمحہ آتا۔ اللہ نے یہی دن یاد رکھوانے کے لیے ابرہہ کو بھیجا تھا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم جانشین ہوا۔ یکسوم کی وفات کے بعد مسروق بن ابرہہ حکمران ہوا۔ وہ یمن پہ حبشیوں کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ فوج پہلے ختم ہو گئی تھی، لوگ تنگ تھے، دکھی تھے۔ سیف بن ذی یزن حمیری نے طے کیا کہ یمن کے لوگوں کو ان ظالم حکمرانوں سے نجات دلائے۔ لمبا سفر کر کے وہ شاہ روم کیسر کے دربار پہنچا۔ حبشی حکومت کے مظالم کی داستان سنائی، درخواست کی کہ وہ یمن کے لوگوں کو ان ظالموں سے بچائیں، خود حکومت سنبھال لے یا اپنے کسی نائب کو مقرر کر دے۔ لیکن کیسر نے توجہ نہ دی۔ کیسر سے مایوس ہو کے وہ عراق کی ریاست ہیرا کے حاکم نعمان بن منظر کے دربار میں پہنچا۔ وہ کسریٰ کا نائب اور گورنر تھا۔ اسے سارے حالات بتائے اور کہا، کیسر نے تو بات نہیں سنی، اب کسریٰ کو بتانے میں مدد کر۔ نعمان نے کہا، سال میں ایک بار میں کسریٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ حاضری میں ابھی کچھ وقت ہے، تب تک میرے پاس قیام کرو۔ سیف حمیری ٹھہر گئے، پھر نعمان کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں پہنچا۔ کسریٰ تاج پہنے اپنے دربار میں جلوہ افروز تھا۔ سونے کے تاج میں یاقوت، زمرد اور دیگر جواہر جڑے تھے۔ وہ تاج اتنا وزنی تھا کہ کوئی انسان اسے اپنے سر پہ اٹھا کے نہ رکھ سکتا تھا، لہٰذا وہ طلائی تاج ایک طلائی زنجیر سے بندھا تخت کے اوپر چھت سے معلق تھا۔ کسریٰ تخت پر پردے کے پیچھے سے چڑھتا، تاج کے اندر سر دیتا اور پردہ ہٹا دیا جاتا۔ حاضرین اپنے سامنے منو سونے کے جگمگ جگمگ تاج میں بادشاہ کو سر دیے بیٹھے دیکھ کے ہیبت زدہ ہو جاتے اور سجدے میں گر جاتے۔ سیف بن ذی یزن حمیری کسریٰ کے دربار میں جب حاضر ہوا تو سر جھکا کے اندر گیا۔ کسریٰ اپنے محل کا اونچا دروازہ دیکھ کے بولا، یہ کون ہے جو اتنے اونچے دروازے میں سر جھکا کے آیا؟ سیف حمیری بولا، میں غم اور دکھ کی وجہ سے سر جھکایا ہے۔ کیا دکھ ہے؟ حضور، ہمارے علاقے پر اغیریہ سیاہ فام قابض ہے۔ پوچھا، کون اغیریہ، حبشی یا سندھی؟ بولا، حبشی۔ پھر، سرکار آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، چاہتا ہوں ہمارا علاقہ آپ کے زیر حکومت ہو۔ نہ، کسریٰ نے کہا، تمہارا علاقہ دور دراز ہے، بیکار اور کن منفت ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عرب کے ریگزاروں میں اپنی ایرانی فوج کو مشکلات میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ پھر اس نے اپنے کسی وزیر کی طرف دیکھ کے کوئی اشارہ کیا۔ سیف حمیری کو 10,000 درہم کی ایک تھیلی مل گئی، ساتھ کندھے پہ ایک خلعت فاخرانہ رکھ دی گئی۔
سیف حمیری نے خاموشی سے بادشاہی عطیہ وصول کیا اور دربار سے باہر نکلتے ہی لوگوں میں وہ سارے پیسے لٹا دیے۔ کسریٰ کو فوراً اس کے وزیروں نے خبر دی۔ بادشاہ چونکا اور بولا، یہ عالی مرتبت انسان معلوم ہوتا ہے، بلاؤ۔ سیف حمیری کو پھر طلب کیا گیا۔ پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا، بادشاہ میں نے یہ پیسے کیا کرنے؟ میرا ملک سارا سونا ہے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اپنے وزیروں مشیروں کا اجلاس بلایا اور پوچھا، کیا رائے دیتے؟ ایک مشیر نے کہا، بادشاہ جیل میں کافی قیدی ہیں جن کی سزا پھانسی ہے۔ آپ ان قیدیوں کا لشکر بنا کے اس کے ہمراہ کریں۔ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا کام پورا ہو گیا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسریٰ مسکرایا۔ 800 قیدی تھے بھی جوان، لڑاکے، بدماش۔ قیادت ایک کمانڈر دھرس کے سپرد کی۔ سارے قیدی 8 کشتیوں میں سوار ہوئے، 2 کشتیاں راہ میں ڈوب گئیں، 6 کشتیاں یمن کے شہر عدن کے ساحل پہ جا رکی۔ سیف حمیری نے بھی اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے دھرس کی کمان میں دے دی۔ بولا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوگی۔ پہلے دھرس نے بیٹا بھیجا، مسروق بن ابرہ کی فوج نے اسے مار دیا۔ دھرس کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ دھرس نے کہا، مجھے ان کے بادشاہ کی نشاندہی کرو۔ لوگوں نے کہا، وہ ہاتھی پہ سوار، تاج پہنے، پیشانی پہ سرخ موتی سجائے بیٹھا ہے۔ دیکھا؟ دھرس دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، اب وہ کدھر ہے؟ ساتھی بولے، ہاتھی سے اتر کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ دھرس پھر خاموش ہو گیا اور بولا، ٹھہرے رہو۔ پھر کچھ دیر بعد پوچھنے لگا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ساتھی بولے، اب وہ خچر پہ چڑھ گئے۔ دھرس بولا، سمجھو اب وہ رسوا ہوا اور اس کا ملک بھی۔ پھر اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ میں تیر پھینکتا ہوں، اگر وہ سارے اپنی جگہ ثابت قدم کھڑے رہے، کوئی ہلچل ان میں پیدا نہیں ہوئی، تو تم بھی اطمینان سے چکنے ہوئے کھڑے رہے۔ اگر دیکھو کہ انہوں نے مسروق بن ابرہ کو گھیرے میں لے لیا ہے تو سمجھ جانا کہ تیر نشانے پہ لگے اور ایک دم حملہ کر دینا۔ پھر اس نے کمان میں تیر چڑھایا، پھینکا تو سیدھا پیشانی پہ سرخ موتی پہ جا لگا اور سر کے پار ہو گیا۔ وہ سواری سے گر پڑا اور لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ دھرس کے ساتھی یک بارگی حملہ آور ہوئے، حبشی قتل ہوئے، میدان جنگ سے بھاگے اور شکست کھا گئے۔ دھرس فاتح بن کے صنع میں داخل ہونے لگا تو شہر کا دروازہ ذرا نیچے تھا۔ اس نے کہا، دروازہ مسمار کر دو، میرا جھنڈا سرنگوں نہیں ہوگا۔ چنانچہ دروازہ گرا دیا گیا اور وہ اپنے علم کو بلند کیے شہر میں داخل ہو گئے۔ دھرس یمن کا حکمران بن گیا۔ دھرس کی وفات کے بعد کسریٰ نے اس کے بیٹے مرز جان کو یمن کا حاکم نافذ کر دیا۔ پھر اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے 3 جان بن مرز جان کو حکومت ملی۔ پھر کسی وجہ سے اسے معزول کر کے بازان کو حکمران بنا دیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو ایمان لانے کے لیے خط لکھا تو اس وقت یمن پہ یہی بازان حکمران تھا۔ کسریٰ غرور سے بھرا ہوا بادشاہ تھا۔ اس سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بازان کو ایک مراسلہ بھیجا۔ لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے ایک قریشی نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، تم وہاں جاؤ، اسے دعوی نبوت سے تائب ہونے کا کہو۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو فبیہا، ورنہ معاذ اللہ اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دو۔ بازان نے کسریٰ کا یہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کو خط کا جواب لکھوایا، میرے رب نے تیرے رب کو آج رات قتل کر دیا۔ وہ 10 جمادی الاول 9 ہجری کی بات ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بازان کو خبر مل گئی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا۔ اس کسریٰ کا نام پرویز بن حمز بن نوشیرواں تھا۔ یہی سلطنت روم پہ غالب آیا تھا جس کا ذکر سورہ روم میں۔ بازان کو کسریٰ کے قتل کی خبر مل گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم کس کی طرف منسوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو،
ہم سے منسوب۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ کرام کو ادھر بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگرے یمن بھیجے گئے۔ یمن کی حکمرانی کے حوالے سے قدیم ستی اور شک کہانوں کی بات پوری ہوگی اور ان کی کہی ہوئی خواب کی تعبیر بھی پوری ہوگی۔